بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کی 16ویں صورت ہم آج سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ الضحیٰ، اس کی تمہیدی کلمات ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کی شان نزول سے متعلق مختلف روایات میں جو تفصیل ملتی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی بحثیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا اور پھر اچانک رک گیا۔ جب یہ وقفہ زیادہ طویل ہوا تو اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھی ہو گیا۔ واضح ہے کہ یہ وقفہ اس وقفے کے علاوہ تھا جو پہلی وحی کے بعد آیا تھا اور جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں عام طور پر فطرت وحی کے نام سے ملتا ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئی وحی کا کلام لوگوں کو سناتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دنوں تک لوگوں کو قرآن مجید کا کوئی نیا حصہ نہ سنایا تو لوگ سمجھ گئے کہ نزول وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ کچھ روایت میں اس کی وضاحت یوں بھی آتی ہے کہ اس دوران علالت طبیق کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند راتوں تک قیام اللیل کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ابو لہاب کی بیوی ام جمیل، جس کا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے متصل تھا، آ کر کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال مشرکین کو جب معلوم ہوا کہ نزول وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے شروع کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ کیفیت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بےحد پریشان کن اور ناقابل برداشت تھی۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی غذا تھی۔ ہر نئی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تازگی ملتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ خیال بھی آتا تھا کہ شاید مجھ سے کہیں کوئی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے۔ لوگوں کے طعنے اس کے علاوہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دوران شدید رنج و غم کی وجہ سے کبھی کبھی میرا جی چاہتا تھا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر خود کو نیچے گرا دوں۔ بہرحال اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کی آیت 3 میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ناراض ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ روحانی انقباض کی کیفیت اس صورت کا پڑھنا تریاق کا درجہ رکھتا ہے۔ تصوف کی زبان میں قبض یا انقباض انسان کی اس روحانی کیفیت کا نام ہے جب اس کی طبیعت میں نا امیدی اور بندش سی آ جاتی ہے اور اسے ہر معاملے کا تاریخ و منفی رخ ہی سوچتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کی مثبت روحانی کیفیت کو تصوف کی اصطلاح میں بست کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کی وہ روحانی کیفیت ہے جس میں اسے اپنی طبیعت میں انشراح محسوس ہوتا ہے اور ہر معاملے کا روشن و مثبت پہلو نظر آتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نفسیاتی طور پر انسان کے مزاج کے دو رخ ہیں۔ کبھی انسان کی طبیعت حشاش بشاش اور ہنسنے کھیلنے پر آمادہ ہوتی ہے اور کبھی وہ غمگین اور افسردہ ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔